کراچی کے نوجوان تاجر میر رضا علی کی قبر کشائی آج نہ ہو سکی۔ والدین کے نئے میڈیکل بورڈ پر اعتراض کے باعث قبر کشائی مؤخر کر دی گئی۔ اہل خانہ نے نئے میڈیکل بورڈ سے قبر کشائی کرانے سے انکار کیا۔ کراچی کے نوجوان میر رضا علی کے اہل خانہ کا نئے میڈیکل بورڈ پر اعتراض سامنے آیا۔ اہل خانہ نے کہا میڈیکل بورڈ میں تبدیلی منظور نہیں، عدالت کے حکم پر 8 رکنی بورڈ بنا تھا، 5 رکنی میڈیکل بورڈ کو تسلیم نہیں کرتے۔ مختلف پہلوؤں سے تفتیش نہیں کی گئی۔ میر رضا علی کے اہل خانہ کے وکیل نے مجسٹریٹ کو درخواست بھی جمع کرا دی۔ قبر کشائی پہلے بنائے گئے میڈیکل بورڈ کی نگرانی میں کرانے کی اپیل کی۔ وکیل نے کہا کہ رات گئے پچھلی تاریخوں کے نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے، نیا میڈیکل بورڈ کسی صورت قبول نہیں، غیر قانونی طریقے سے قائم بورڈ سے قبر کشائی نہیں کرائیں گے۔ جبکہ دوسری جانب ڈی جی ہیلتھ سروسز سندھ نے قبر کشائی بورڈ کے کنوینئر کے نئے ارکان اور ماہرین کو شامل کرنے کا اختیار دے دیا۔ بورڈ طبی قانونی معائنے کو جامع اور جلد مکمل کرنے کے لیے ماہرین کی خدمت لے سکے گا۔ ایس ایس پی ایسٹ کو متعلقہ ایس ایچ اور تفتیشی آفیسر کو فوری اقدامات کی ہدایت کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں کہ کراچی میں میر رضا کی قبر کشائی کے لیے تشکیل دیا گیا بورڈ اچانک تبدیل کر دیا گیا۔ بورڈ کی تبدیلی پر والدین نے تحفظات کا اظہار کر دیا ہے۔ میر رضا کی قبر کشائی کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا۔ اس بات پر بات کریں گے کراچی سے بیورو چیف سید عارفین اور ہمارے نمائندے غیاث الدین سے۔ سید عارفین، پہلے تو پورا معاملہ بتائیں اور یہ کہ کیا اب والدین دوبارہ عدالت سے رجوع کریں گے؟ جی، جس دن یہ عدالت کی کارروائی ہوئی ہے اس کے فوری بعد سندھ حکومت کی جانب سے اور جو پولیس سرجن ہیں ڈاکٹر سمیہ، عدالت کی جانب سے ہدایت کی گئی تھی سیکرٹری ہیلتھ کو اور پولیس سرجن کو کہ بورڈ تشکیل دیا جائے جو کہ قبر کشائی کرے گا تاجر میر رضا علی کی قبر کا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو میر رضا علی کی بورڈ کی تشکیل تھی وہ ڈاکٹر سمیہ نے اس کو انجام دیا اور ان کے آفس سے وہ سرکولر نکلا جس میں انہیں کنوینر مقرر کیا گیا۔ اس کے علاوہ دیگر اور اراکین تھے، 7 اس بورڈ کے ممبر تھے۔ لیکن دیکھنے میں آیا کہ کل رات یہ بورڈ جو تھا اس سے تحلیل کیا گیا اور ایک نیا بورڈ تشکیل دیا گیا، لیکن اس بورڈ میں بھی ڈاکٹر سمیہ کو ہی کنوینئر مقرر کیا گیا۔ لیکن یہ جو نوٹیفیکیشن تھا یا یہ جو سرکولر تھا یہ ڈی جی ہیلتھ کی جانب سے جاری کیا گیا تھا، ان کے آفس حیدرآباد سے جاری کیا گیا تھا، جس کے بعد آج ایک اور سرکولر جاری کیا گیا کیونکہ ہماری اطلاعات کے مطابق اس کے اوپر پہلے ہی خدشات کھڑے ہو گئے تھے کہ یہ ممکنہ ایک اعتراض کھڑا ہو سکتا ہے کہ بورڈ جو ہے وہ کیوں تبدیل کیا گیا۔ تو یہ ڈاکٹر سمیہ کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ جس شخص کو چاہیں، جس ایکسپرٹ کو چاہیں اس کی خدمات حاصل کر سکتی ہیں اس نئے بورڈ کے اندر۔ تو اور امید کی جا رہی تھی کہ اب یہ معاملہ جو حل ہو جائے گا۔ اس نوٹیفیکیشن کے سامنے آنے سے قبل گو کہ یہ جاری ہو چکا تھا لیکن اس وقت تک اس کی تشہیر نہیں ہوئی تھی، تو ہم نے دیکھا کہ ان کے جو والدین تھے اور جو والد تھے جو اس مقام پہ موجود تھے یہ قبر کشائی کے، ان کی جانب سے اعتراض کیا گیا کہ جو بورڈ نیا تشکیل دیا گیا ہے 5 رکنی بورڈ، اس کو اوپر وہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو نہیں مانتے۔ اور ان کے سامنے جب دوسرا نوٹیفیکیشن بھی رکھا گیا تو ان کے جو وکیل ہیں جبران ناصر، ان کی جانب سے اعتراض کیا گیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں اطلاعات موصول ہوئی ہے کہ تیسرا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے عارفین، آپ ساتھ رہ گئے، غیاث الدین بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ غیاث الدین، آپ اس وقت قبرستان میں موجود ہیں، یہ بتائیے کہ قبر کشائی مؤخر ہونے کے بعد وہاں کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، صبح کے وقت سے ہی یہاں پر ٹیمیں پہنچنا شروع ہو گئی تھی۔ میڈیکل بورڈ کی جو ٹیم تشکیل دی گئی تھی، نیا بورڈ جو تشکیل دیا گیا تھا رات گئے، وہ ممبران یہاں پہنچے تھے اور ان کی فیملیز یہاں پر موجود تھیں۔ فیملیز رات گئے سے یہاں موجود تھی اور وہ ویٹ کر رہی تھی کہ جب ٹیمیں آئیں گی تو یہ کام انجام دیا جائے گا۔ لیکن میں اس وقت قبرستان کے آتے کے باہر موجود ہوں اور یہ میرے بیک سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریبن لگا کر اس پورے ایریے کو بند کیا گیا تھا اور اس پورے ایریے کے اندر یہ کارروائی ہونی تھی، لیکن چونکہ میڈیکل بورڈ میں ممبران میں تبدیلی کی گئی، 8 ممبران سے کم کر کے اسے 5 تعداد کر دی گئی اور سربراہ جو کہ ڈاکٹر سمیہ تھی انہی کو نامزد کیا گیا تھا، جس پر فوری طور پر پہلے والدین نے اعتراض اٹھایا اور انہوں نے اس پورے پروسیجر پر کوشچن کرتے ہوئے اس پروسیس کو روک دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب مجسٹریٹ یہاں موجود تھے، مجسٹریٹ کی نگرانی میں تمام پروسیجر مکمل کیا جاتا ہے، تو ان سے بھی شکایت کی گئی اور باقاعدہ درخواست دی گئی، ان کے وکیل کی جانب سے مجسٹریٹ کو جمع کروائی گئی اور انہوں نے اپنا اعتراض درخواست کی صورت میں تحریری طور پر مجسٹریٹ کے حوالے کیا، جس پر مجسٹریٹ نے کارروائی روک دی اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر آج جو قبر کشائی کا کام ہونا تھا اسے مؤخر کر دیا گیا ہے۔ تو دوبارہ اگر قانونی طور پر ہم دیکھیں
تو دوبارہ عدالت سے رجوع کیا جائے گا اور عدالت کے حکم پر جو میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا تھا جس پر انہیں تحفظات تھے اس کے بارے میں عدالت میں دوبارہ سماعت ہوگی اور باقاعدہ طور پہ سماعت کے بعد دوبارہ میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا حکم دیا جائے گا اور اس کے بعد ہی یہ کارروائی مکمل ہو سکتی ہے. خاص طور پر والدین اور وکلاء کی جانب سے یہ اعتراض کیا جا رہا تھا کہ تفتیش میں مختلف پہلوؤں کا جائزہ نہیں لیا گیا. جو کرائم سین تھا جہاں سے نوجوان کی لاش ملی تھی اس تمام ایریے کو سرچ نہیں کیا گیا. وقفے سے پولیس شواہد اکٹھے کر رہی ہے اور وقفے سے پولیس اس حوالے سے تحقیقات کر رہی ہے, جس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو 164 کا بیان 164 کا بیان جو ہے پولیس ریکارڈ کرتی ہے اور وہ عدالت میں جمع کیا آتا ہے. تو اب تک یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے, عدالتی امور میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اب تک وہ بیان ریکارڈ نہیں کیا جا سکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو قبر کشائی کا معاملہ تھا اسے بھی موخر کر دیا گیا. تو اس تمام تر سوالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جوڈیشل مجسٹریٹ جو کہ یہاں پر موجود تھے, ایسٹ کے مجسٹریٹ تھے, ایسٹ عدالت کے مجسٹریٹ تھے, انہوں نے کارروائی کو روک دیا ہے فی الحال اور اس کے ساتھ ساتھ دوبارہ عدالت سے رجوع کرنے کی ہدایت کی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. بیورو چیف کراچی سعید عارفین اور نمائندہ کراچی غیاث الدین ہمارے ساتھ موجود تھے.